ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. تو اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے 10 راتوں کی. تو یہاں 10 راتوں سے کیا مراد ہے؟ یہاں 10 راتوں سے مراد 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ کے جو دن ہیں وہ مراد ہیں. یہ بھی اللہ رب العالمین کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین بندوں کو اعمال کے اندر اضافہ کرنے کے اعتبار سے مختلف مواسم جو ہے معین کیے. ابھی کچھ دنوں پہلے جو ہے رمضان کا مہینہ ختم ہوا، جس میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم لوگوں نے جو ہے روزے رکھے، تراویح کی نمازیں ادا کی، اسی طریقے سے قیام اللیل اور جو بھی عبادت اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کی توفیق دی ہے اس کو ہم نے ادا کیا. اب اس موسم کے ختم ہونے کے بعد اب یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، کل یا پرسوں کے دن. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ اے لوگو تم اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جو متقیوں اور پرہیزگاروں کے لیے بنائی گئی ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ کہ آگے بڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں بھلائیوں کے اندر. اللہ رب العالمین نے مختلف قسم کے موسم معین کیے. رمضان کا مہینہ، اس کے اندر ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، شب قدر میں عبادت کرتے ہیں، جاگتے ہیں کرنے کے لیے. اسی طریقے سے ذی الحجہ کے جو دن ہیں اور ساتھ ہی میں محرم کا جو مہینہ ہے، یعنی گویا کہ اللہ رب العالمین نے مختلف موسم معین کیے ہیں تاکہ ہم لوگ عبادتوں کے اندر آگے سے آگے بڑھیں. اور یاد رکھو جتنے بھی دن ہیں سال بھر کے، ان میں سب سے افضل جو دن ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک اس میں عبادت کرنا، وہ یہ 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ کا جو ٹائم ہے یہ سب سے زیادہ افضل دن ہے. اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی دن ہیں ان میں جو بھی عمل صالح کیا جائے، اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ذی الحجہ کی شروع کے جو 10 دن ہیں اس میں عمل کرنا اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے. اسی بنا پر اللہ رب العالمین نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے. اور یہ جو دن ہیں ذی الحجہ کے 10 دن کیوں اتنا زیادہ ان کو مقام ملا ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سال بھر کے کوئی ایسے دن نہیں ہیں جس میں سب عبادتیں اکٹھی ہو جاتی ہوں. صرف 1 مہینہ ایسا ہے جس میں تمام عبادتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. حج جیسی عبادت کو اس مہینے کے اندر رکھا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو اتنا اونچا مقام دیا کہ آپ سال بھر تک جو بھی عبادت کریں ان عبادتوں کا مقام اتنا اونچا نہیں ہے جتنا اونچا کہ ان دنوں کے اندر عبادت کرنے کی فضیلت ہے.
یعنی گویا کہ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے ان کا اتنا اونچا مقام دیا کہ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے، مگر وہ شخص جو اپنے ساز و سامان کے ساتھ جہاد کے لیے نکلا اور وہیں شہید ہو گیا، اس میں سے کچھ بھی اس کا گھر تک نہیں لوٹا، وہ افضل ہے۔ یعنی سبحان اللہ بھائیوں، یہ دن ایسے ہیں کہ بہت سارے بھائی جو ہیں ان دنوں سے غافل ہیں، ان کی فضیلت سے غافل ہیں، ان کی اہمیت سے غافل ہیں، ان کی قدر و منزلت سے غافل ہے، جس کی بنا پر اس میں عبادت نہیں کر پاتے۔ اور جب فضیلت معلوم ہوتی ہے تبھی جا کر کے انسان ان کے اندر جو ہے عبادت کر کے اپنی آخرت کو سنوارتا ہے اور دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اس کی فضیلت کے تعلق سے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ معلوم دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، اللہ رب العالمین کے نام کو یاد کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ کے جو دن ہیں وہ مراد ہیں۔ اس کا اتنا اونچا مقام ہے اللہ رب العالمین کے ہاں۔ اب ہمیں ان دنوں کے اندر کیا عبادت کرنی چاہیے، اس تعلق سے ہمیں معلومات ہونی چاہیے کہ سب سے پہلی جو چیز ہے عبادات کے اندر، سب سے پہلی چیز جس کو مقام دیا گیا ہے وہ نماز ہے۔ اور اسی بنا پر آپ دیکھیں گے کہ توحید اور عقیدے کے بعد سب سے پہلا جو رکن شروع ہوتا ہے وہ نماز کا رکن شروع ہوتا ہے۔ لہٰذا بندے کو اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ اہتمام نمازوں کا کرنا چاہیے، سب سے زیادہ توجہ جو ہے نمازوں کی طرف دینا چاہیے، اور خصوصی طور پر ان دنوں کے اندر ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے، ان نمازوں کا۔ کوشش کریں کہ اذان ہوتے ہی مسجد میں پہنچے، تکبیر تحریمہ کے ساتھ آپ نماز ادا کریں، یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اور اس کے بعد نفلی نمازوں کا اہتمام، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث قدسی کے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، برابر بندہ نوافل کے ذریعے میری قربت حاصل کرتا رہتا ہے۔ اب یہ نوافل کیا ہے؟ یہ جو فرض نماز کے علاوہ جتنی نمازیں سب نفل ہیں، اگرچہ ہم نے نام الگ الگ رکھے ہیں تو ہمیں بھی نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اذان ہوتے ہی فوراً مسجد میں پہنچ کر کے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا چاہیے۔ اب دوسری جو چیز ہے روزوں کا اہتمام۔ دیکھو بھائیوں، ان دنوں کے اندر روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا سب سے افضل ہے وہ یہ ہے کہ آدمی 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک کے روزہ رکھے۔ اس کے اندر سب دن جو ہیں اس میں شامل ہو گئے۔ دوسرا کہ جمعرات اور پیر کو روزہ رکھیں، خمیس اور اثنین کو روزہ رکھیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے۔ اور اگر اتنا بھی روزہ نہ رکھ سکے آپ تو عرفہ کا روزہ جو ہے وہ آپ نہ بھولیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین سے امید رکھتا ہوں کہ یہ روزہ گزشتہ سال کا اور آئندہ سال کے گناہوں کا اللہ تعالیٰ اس روزے کو کفارہ بنا دے گا۔ یہ اس کی فضیلت ہے، ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا۔ اسی طریقے سے صدقہ خیرات کرنا۔ ان دنوں کے اندر بہت سارے بھائی کیا کرتے ہیں؟ نصاب رکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا نصاب بہت سارے بھائی کیا کرتے ہیں؟ رمضان میں رکھتے ہیں۔ لیکن رمضان سے بھی افضل کہ آدمی کو ان دنوں کے اندر زکوٰۃ کا نصاب رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو ان دنوں کے اندر عمل صالح بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔
رمضان سے بھی زیادہ پسندیدہ عمل صالح، لہٰذا صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ السر تطفئ غضب الرحمن، کہ پوشیدہ صدقہ کرنا جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقص صدقۃ من مال، کہ مال میں صدقے کی بنا پر کوئی کمی نہیں آتی، لہٰذا کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرے۔ ہمارے بھائیوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ تنخواہ کم ملتی ہے تو دھیان ہی نہیں دیتے ہیں اللہ رب العالمین کے راستے کی طرف خرچ کرنے کی، سوچتے ہیں کہ یہ تو مالداروں کے لیے ہے، ہمارے پاس تو کھانے کا کچھ نہیں ہے تو کیسے ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درہم جو ہے وہ 1,00,000 درہموں کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک درہم جو 1,00,000 درہموں پہ غالب آ جاتا ہے؟ کہیں کہ ایک آدمی ہے اس کے پاس صرف 2 درہم ہیں، یا ایک آدمی ہے جس کے پاس صرف 1 درہم ہے، وہ آدمی اپنے اوپر اللہ رب العالمین کو ترجیح دیتے ہوئے اس 1 درہم کو بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے۔ اس کے مقابل میں دوسرا شخص جو بہت بڑا مالدار ہے، جس کے پاس مال کے گودام ہیں، وہ گودام کے کسی ایک کونے پر جاتا ہے اور 1,00,000 درہم جو ہے اٹھا کر کے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا 1 درہم اس شخص کے 1,00,000 درہموں کے اوپر غالب آ گیا۔ کس بنا پر؟ کہ یہ بہت بڑا مالدار ہے، اس کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اس کے مقابل میں بہت بڑا غریب ہے، 1 درہم ہی اس کے جو ہے گویا کی غذا ہے۔ اس نے اللہ رب العالمین کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہوئے اس 1 ہی درہم کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دیا۔ تو بھائیوں اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ تنخواہ کم ہونا، آمد کے ذرائع کم ہونا، پیسے کم ہونا یہ دلیل نہیں کہ آپ اللہ کے راستے میں نہ خرچ کریں، بلکہ یہ تو آپ کے لیے عین خیر و برکت کا ذریعہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس صدقے کی برکت سے اللہ رب العالمین آپ کے لیے بھلائیوں کے دروازے کھول سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے یہاں صرف نیتیں ہیں جن کی پرکھ اللہ رب العالمین کرتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، تمہاری قربانیوں کا گوشت اللہ رب العالمین تک نہیں پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، لیکن جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقویٰ ہے، تمہاری پرہیزگاری ہے، لہٰذا اللہ رب العالمین صرف نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تیسری چیز صدقہ خیرات، ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ خیرات کریں۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ تکبیر، یعنی ان دنوں کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ تکبیرات کہنا چاہیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور بھی بہت ساری تکبیرات جو مختلف صیغوں کے اندر جو ہے موجود ہیں احادیث کے اندر۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تکبیرات کو ہمیں اپنے زبان پر جاری رکھنا چاہیے۔ صحابہ اکرام چاند دیکھتے ہی جو ہیں وہ تکبیرات کو جو ہیں شروع کر دیا کرتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، زور زور سے تکبیریں کہا کرتے تھے۔ تو یہ تکبیرات جو ہیں یہ ہمیں اپنی زبان پر جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان دنوں کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان دنوں کے اندر اللہ رب العالمین اپنا قریبی بنائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔